اور یوں میری ضیاء محی الدین صاحب سے ملاقاتیں شروع ہو گئیں. بات چیت کا سلسلہ بڑھا، ذرا سی بے تکلفی بھی بڑھی. مجھے کبھی کبھی وہ فون کرتے تھے، اور فون کرنے کے فکسڈ اوقات تھے، سویرے 8 بجے یا شام 8 بجے، زیادہ تر سویرے 8 بجے. اور میں جلدی ہی اٹھ جاتا ہوں، تو میں جیسے ہی ان کا فون آتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ میں گھبرا کے فوراً کھڑے ہو کے ادب سے ان کا فون سنتا تھا. جی ضیاء صاحب. تو مزید کچھ ان کو جاننے کا موقع ملا. اور وہ فون اس لیے کرتے تھے کہ ان کی اگر کوئی پڑھنے کی کوئی پروگرام ہے، کوئی نظمیں یا نثر کے ٹکڑے، تو وہ مجھے یہ پڑھنت کا لفظ پسند نہیں ہے، اس لیے میں نے ایک لمبی سی ترکیب باندھی. تو وہ مجھے اکثر مدعو کرتے تھے کہ آپ آئیں اور پروگرام میں شریک ہوں. تو ظاہر ہے میں صحافی بھی ہوں، تو میں لکھتا بھی تھا ان پروگرامز کے بارے میں. ضیاء صاحب سے مل کر اندازہ ہوا، اور یہ بات ان کے بارے میں سنی بھی تھی، کہ وہ لیے دیے رہتے ہیں، ہر ایک سے بے تکلف نہیں ہوتے، اور بے تکلف نہیں ہوتے. کچھ لوگ ان پر مغرور ہونے کا بھی الزام لگاتے تھے. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں، بلکہ چلیے اس کو یوں دیکھ لیتے ہیں اس صورتحال کو. میں ایک بار ہندوستان کی جو مشہور اسکرین رائٹنگ جوڑی ہے سلیم خان اور جاوید اختر، ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. اب تو وہ ساتھ کام نہیں کرتے، لیکن ان کا ایک انٹرویو تھا جو کوئی شاید خاتون لے رہی تھی. وہ انٹرویو خاتون نے یا انٹرویور نے گفتگو کے دوران پوچھا کہ آپ دونوں جب اپنے فن کے عروج پہ تھے تو بہت گھمنڈی تھے، بہت مغرور تھے. اس پر سلیم خان نے ایک بہت ہی دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے، نفسیات کے مضمون میں ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، ایروگنس آف کلیئرٹی. یعنی آپ کلیئر ہیں، آپ واضح ہیں، آپ بالکل شفاف ہیں اس بارے میں کہ آپ کون ہیں، آپ کا ہدف کیا ہے زندگی میں، آپ کتنا جانتے ہیں اور کتنا نہیں جانتے. نہیں جاننا بھی، یہ جاننا کہ آپ کتنا نہیں جانتے، یہ بھی ضروری ہے. تو یہ چیز آپ کو الگ کیے دیتی ہے دوسرے لوگوں سے. اچھا، یہ بڑی دلچسپ تعریف ہے، ایروگنس آف کلیئرٹی کی دلچسپ ترکیب ہے. تو میں نے بعد میں خیر نفسیات کی کتابوں میں دیکھا، ایک آدھ کتاب میں، اور گوگل کیا تو معلوم ہوا کہ یہ اصطلاح مجھے ملی نہیں کہیں، لیکن کانوں کو بھلی سنائی دیتی ہے، بات میں وزن ہے. ضیاء صاحب کا بھی یہی تھا، چونکہ وہ بہت لکھے پڑھے تھے اور فنکار تھے. اور جس شخص نے ڈیوڈ لین جیسے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہو، اور ڈاکٹر عزیز کا کردار نبھایا ہو، اور پھر راشد جیسے شاعر کو پڑھ کر عام لوگوں میں مقبول کیا ہو، کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہو سکتا. پھر نیپا، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس جیسا ادارہ قائم کیا ہو، اس کا کورس مرتب کیا ہو، وہاں سے بے پناہ عمدہ فنکار نکلے ہوں، وہ کوئی معمولی آدمی تو ہو نہیں سکتا. اسے آپ ذرا سا مارکس دیں ذرا الگ تھلگ ہونے کے. جب میری یہ بھی غلط فہمی ہے کہ ضیاء صاحب نے زندگی میں مشقت نہیں کی. ایسا کوئی شخص نہیں ہے جو مشقت نہیں کرتا یا مشکل دور سے نہیں گزرا ہوتا. زندگی نام ہی اونچ نیچ کا ہے. جب میری بے تکلفی بڑھی یا دوستی بڑھی ضیاء صاحب سے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کا مجھے انٹرویو کرنا ہے. اچھا، یہ انٹرویو اخبار کے لیے نہیں. میرا ایک بھانجا ہے جس نے فلم میکنگ کا کورس کیا ہوا تھا کراچی یونیورسٹی سے، تو اس نے DSLR کیمرہ خرید لیا تھا. اب وہ ایک ٹی وی چینل پر اسکرپٹ ایڈٹ کرتا ہے، اسکرپٹ ایڈیٹنگ. تو میں نے بھانجے سے کہا ضیاء صاحب کا انٹرویو کرتے ہیں، تم اپنا کیمرہ لے آنا. ضیاء صاحب کو میں نے کال کی اور فوراً راضی ہو گئے. وہ کوئی 1.5-2 گھنٹے کا انٹرویو ہے، اور میرے پاس اب بھی ہے، میں ایڈٹ نہیں کر پایا ہوں. بہت یعنی 10-12 برس ہو گئے، شاید زیادہ. میں اب تک اس کو ایڈٹ نہیں کر پایا، اور کروں گا. بہت ہی نادر انٹرویو ہے وہ. اس میں ضیاء صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں بتائیں جو میرے لیے بہت حیرت کا باعث، مطلب یعنی میں حیرت میں پڑ گیا ان کو سن کے. مثال کے طور پر انہوں نے بتایا کہ جو ان کے آغاز کے شروع کے جو غیر ملکی دورے ہیں، ان میں ایک دورہ، اگر سب سے پہلا دورہ نہیں تو ایک دورہ آسٹریلیا کا تھا. اٹ واز ان دی 1960s.
1960 کی دہائی میں، اور وہاں کا جو احوال انہوں نے سنایا وہ کوئی بہت آسائش والا نہیں تھا، بڑا مشقت کی انہوں نے وہاں، اور پھر وہاں سے پھر پاکستان لوٹے، اور پھر پاکستان سے برطانیہ، تو پھر برطانیہ ایک دفعہ جب ان کے قدم جم گئے اور بطور فنکار اپنے آپ کو منوا لیا، دین ہی نیور لک بیک. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آدمی کو ایک خاص مقام، ایک بڑا مقام آسانی سے نہیں ملتا. گھمنڈ، مغرور ہونا، گھمنڈی ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن خود اعتمادی بڑی شے ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا جانتے ہیں اور کتنا نہیں جانتے. یہ آپ کو خود بخود الگ کیے دیتا ہے دوسرے لوگوں سے. دوسری بات یہ ہے کہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ یو آر آلویز الون ایٹ دا ٹاپ. آپ جب کسی بلندی پر پہنچ جاتے ہیں، سمٹ پہ پہنچ جاتے ہیں، پینیکل، تو آپ تنہا ہوتے ہیں. اب یہ جو تنہائی ہے یہ بالکل دیگر بحث ہے، لیکن تنہائی جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، خاص طور پر کسی فنکار کی زندگی میں. اٹ کٹس بوتھ ویز، یہ اچھی بھی ثابت ہو سکتی ہے اور بری بھی. فنکار، شاعر، ادیب، فلم میکرز، پینٹرز، اداکار اس تنہائی کو کبھی کبھی اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اپنے فن کو جلا دیتے ہیں، اس سے پالش کرتے ہیں. کبھی کبھی یہ تنہائی ان کو اندر سے کھا جاتی ہے. یہ ایک مشکل مرحلہ ہے. ایسا نہیں تھا کہ ضیاء صاحب تنہائی محسوس کرتے تھے جو میں نے دیکھا، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب آپ ایک خاص مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو ظاہر ہے آپ الگ ہو جاتے ہیں دوسروں سے، اور جب آپ الگ ہو جاتے ہیں دوسروں سے تو اس میں پھر کچھ پیچیدگیاں، کچھ ایسی باتیں بھی آپ کی شخصیت میں شامل ہو جاتی ہیں جسے دوسروں کو اس کو سمجھنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے ان باتوں کو. آج کی قسط یہیں تک.